محمد والے محمد بلند سلام میرے حال کرنا دیکھ کر پایا کر سکتا اور بنوں کی ضرورت ہے کی کرے رحم اللہ من کر الفاتحہ لجمیع المومنین مرحومین بالاخص باریان کے جو مرحومین ہیں ان کے لیے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی سارے مل کے تلاوت فرما دیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین وعلى آلہ طیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المظلومین سیم ابن امہ قال فی شانہ ناد علیاً مظہر العجائب تجدہ ان لکا فی النوائب کل ہم و غم سینجلی بعظمتک یا اللہ و بنبوتک یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و بولایتک علی ابن ابی طالب ادرکنی 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 فی سبیل اللہ یا زہرا بحق الحسین ادرکینی 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 فی سبیل اللہ یا صاحب العصر والزمان بحق حسین علیہ السلام ادرکنی 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 فی سبیل اللہ یا حکمو یا حکمو یا حکمو یا حکیم یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین اکشف کربی بحق مولاک الحسین یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین اکشف کربی بحق مولاک الحسین یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین اکشف کربی بحق اخیک الحسین اللہم صلی علی محمد و آل محمد مل کے بلند تر درود پڑھو سارے اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى سارے مل کے بلند تر درود پڑھو محمد اور آل محمد کی ذات برادرانی مانی قرآن کا جو حصہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا چونکہ مجھ سے پہلے بھی محسن سید بادشاہ جو پڑھ رہے تھے میں آپ کا ذہن بالکل کسی اور طرف نہیں لے کے جانا چاہتا اسی پہ رکھ کے اسی پہ ہی تھوڑا سا معروضات آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا محبتیں آپ فرمائیں گے سارے کے سارے ایک پکھا جی اتھے ہونے میں نے بھی کہا جی بانیان کے گزارش ہے کہ مومنہ حلوی کر کے انہوں تھوڑا جاگے لیا جڑا ایتھے بنیا تھا کوئی لوگ آپ پہنچ جائے لیتے ایک کھان دینی مانو صلوات پڑھو محمد اور آل محمد دیکھو مجالس مفہوم رکھتی مجالس کا مطلب ہے
یہ فضول میں پیسہ خرچ نہیں کیا جاتا، فضول میں وقت خرچ نہیں کیا جاتا. اس کا مقصد ہے جس طرح سید بادشاہ جو آپ کو ذہن جہاں آپ کو لے کر گئے ہوئے تھے، انہوں نے بھی قرآن کی آیت پڑھی. اس قرآن کی آیت میں بھی درس محبت تھا. درس کیا تھا؟ محبت کا. جو میں نے آیت تلاوت کی اس میں درس مودت ہے. آئے ہائے تھوڑا سا جاگنا ہے. اس میں کیا ہے؟ درس مودت. وہ آیت قرآن ہے. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. اگر تم چاہتے ہو کیا؟ قل ان کنتم تحبون اللہ، تم چاہتے ہو کہ اللہ سے محبت کرو. اللہ سے محبت کا ذریعہ جو اللہ نے بتایا، پیغمبر کے ذریعے بتایا، فرمایا اللہ سے محبت کائنات میں کوٹھیاں بنا کے نہیں کی جا سکتی. آئے ہائے کوٹھیاں بنا کے اللہ سے محبت نہیں کی جا سکتی. محل بنا کے اللہ سے محبت نہیں کی جا سکتی. کتو اور گھوڑوں کی دوڑ میں جا کر، کتو کی لڑائی میں جا کے 50,000 روپیہ اوپر پھینک آنے سے اللہ کی محبت نہیں کی جا سکتی. وہ جو ہے یا نہیں؟ یہ فضولیات ہمارے زمانے میں ہے یا نہیں؟ شادی میں ایک حلال ہوتا ہے، 70 حرام ہوتے ہیں. ہم نے شادی کرنا شروع کی. یہ مہدی کی تقریب ہے. مہدی کی تقریب میں کیا کیا؟ ہم نے باہر سے ناچنے والے بھی بلائے، ڈھول والے بھی بلائے. نہ شریعت میں ڈھول تھا، نہ شریعت میں ناچنے والے تھے، نہ شریعت میں گانے والوں کا وجود تھا. ہم نے یہ کر لیا. اب جس دن برات ہونی ہے ہم نے وہی ناچنے والے، وہی ڈھول والے وہ آگے آگے لگائے. اپنی کمائی جو خون پسینے کی تھی ہم نے اوپر اڑانا شروع کی. اب تو ڈالر پھینکنے دنیا شروع ہو گئی. جو ہے یا نہیں؟ ہمیں شریعت یاد نہیں آئی، ہمیں قرآن یاد نہیں آیا. اب سب کچھ ہوتا رہا. مرد کو سونا نہیں پہننا چاہیے تھا، ہم نے عزت سمجھی کہ ایک نہیں 2 انگوٹھیاں دلہے کو سونے کی پہنائیں، گلے میں لاکٹ پہنوائیں، جبکہ یہ حرام تھا شریعت میں. ہمیں شریعت یاد نہیں آئی. سارے کام ہم حرام کرتے رہے. ایک نکاح آیا، ایک نکاح آیا جو شریعت کے عین مطابق تھا. حق مار شریعت کے مطابق تھا. حق مار دینے لگے. جو گلی میں کوچے میں ناچنے والوں پہ روپے پھینکنے سے کنٹرول نہیں نہ کرتا تھا، اسی سے کہا نا یار حق مار شریعت میں 15,000 ہے. لو جی اتنا خرچہ تو جو ہے یا نہیں؟ جبکہ یہ حق مار عورت کا حق تھا جو ہمیں دینا چاہیے تھا. وہاں پہ ہمارا منہ بن گیا. جناب ہم 1,000 دے سکیں گے، 2,000 دے سکیں گے. رجسٹرار کی فیس آئی یار 1 دودھی بڑھ گئی ہے. تو جو ہے یا نہیں؟ نکاح پڑھنے والے بھی گل آئی. جنہیں حلال کرنا ہے شریعت میں صرف کم تے اتنا ہی کی یہی حلال سی، وہ دی فیس دی گل آئی تبھی مار گئے. جہاں پہ اللہ خوش ہوتا ہے وہاں دینے پہ ہم کترا جاتے ہیں، اور جس جگہ پہ مجلس حسین میں یا نیاز حسین میں دینے سے اللہ مقروض ہوتا ہے وہاں ہم نے سوچنا شروع کر دیا. وہ جو چاہتا بالکل تھوڑی سی اپنے ٹائم کے اندر آپ کی خدمت کرنا چاہ رہا ہوں. ان کنتم تحبون اللہ، اللہ سے محبت چاہتے ہو، کوٹھیوں سے نہیں، فضول خرچی سے نہیں، اپنی عیاشی میں نہیں، کالی میں نہیں. اللہ نے قانون بتا دیا
کل میرا حبیب کہہ دے ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم چاہتے ہو اللہ سے محبت کرنا تو فاتبعونی، میں محمد کی اتباع کرتے جاؤ۔ یا مصطفیٰ کی کیا کرو؟ اتباع کرو، اتباع کرو۔ اتباع اور ہوتی ہے، اطاعت اور ہوتی ہے۔ ایک ہوتا ہے اتباع، ایک ہوتی ہے اطاعت۔ اطاعت اور اتباع میں فرق کیا ہے؟ اطاعت ہوتی ہے جو محمد کہتا جائے وہ کرتے جاؤ۔ گلہ دی سمجھ آؤں جی پہ بولن کے میں کلے نے پڑھنا ہی کوئی نہیں، پڑھنا جے با جماعت، پاہمیں گرمی ہے تو پاہمیں سردی ہے۔ ہاتھوں کو بلند کر کے جگر کی توانائی پورے زور سے نعرہ حیدری۔ توجہ ہے یا نہیں؟ یعنی اطاعت جو مصطفیٰ بولتے جائیں بغیر چوں اور چراں کے وہ کر لینے کا نام ہے اطاعت۔ جو رسول بولے قول دے وہ کر لینے کا نام اطاعت۔ اتباع، اتباع میں اور اطاعت میں فرق بتا رہا۔ جو رسول کہے وہ کر لینے کا نام اطاعت ہے، جو رسول کو کرتا دیکھو وہ اسی طرح کر لینا، یہ اتباع ہے۔ یعنی جو رسول کریم کو کرتا ہوا دیکھو یا آپ کو پتہ چل جائے کہ میرے نبی نے یہ کیا، وہ کر لینا، یہ ہے اتباع۔ اب اہل سنت برادران تشیع جس مذہب سے تعلق رکھتے، میں کسی سے جھگڑا نہیں، لڑائی نہیں۔ آؤ سیرت تم نے بھی مصطفیٰ کی لکھی، ہم نے بھی نبی کی سیرت لکھی، ہم سیرت رسول پڑھتے ہیں، جو رسول کہتے رہے وہ بھی کرنے لگ جاتے ہیں، جو رسول کرتے رہے وہ بھی ہم بھی کرتے ہیں، تم بھی کرو، جھگڑے ختم ہو جائے۔ جو رسول نے کہا نماز پڑھو، پڑھتے ہیں، آپ بھی پڑھے ہم بھی پڑھتے، حکم ہے نا، حکم کی عدولی تو نہیں ہونی چاہیے۔ اور جڑے بندے کو کمی پیشی ہو جاندی ہے معافی مانگ کے پڑھنے دی نیت کر لو، اے نہیں کہ انہاں دے دروازے تے کوئی کمی ہے، شولا دے ڈر تے کمی، اے جڑا رسا وٹ سڑی دا نہ ہے، اے دا تے ہے ہی کوئی نہیں۔ خدا کی قسم آل محمد کا ڈر اتنا وسیع ہے نا، ہور بھی آ جائے تو اس کو ہور بنا دیتے ہیں۔ وہ جو ہے یا نہیں، اور بھی آ جائے نا اس کو حرف دنیا بنا پھرا بنا دیتے۔ یہ بطول کے بیٹے نے کربلا کے میدان میں یہ درس دیا تھا کہ مجھ حسین کو پہچانو۔ جب میں دنیا میں آیا، حسین جب دنیا میں آئے تھے نا، ظہور ہوا تھا 3 شعبان کو، زمین کی بات نہیں، عرش والوں کی بات ہے۔ بطرس فرشتہ عذاب میں تھا، اللہ کی کسی بات پہ اعتراض کر کے اس کے پر جلے ہوئے تھے، وہ مریض تھا، اس کو پتہ چلا دار شفا کھل گیا ہے، اس نے جبرائیل کو کہا مجھے لے چل، وہ لے کے آیا، آ کر رسول سے کہا ہم مبارک دینے آئے، یہ بطرس بھی آیا، اس کے پر نہیں۔ اللہ کے رسول نے یہ نہیں کہا کہ اسے میں ٹھیک کر دیتا، نبی بھی تھے نہیں کہا، عالیہ بھی تھی نہیں کہا، علی بھی تھے نہیں کہا، کہا جبرائیل جی جو وہاں سے لے آیا ہے نا جلدی کر، اس کو حسین کے پنگوڑے سے بس کر۔ آئے ہائے آئے ہائے، اس کو حسین کے پنگوڑے سے کیا کر؟ مس کر۔ اب
بھائی تاریخ اہل سنت نے بھی یہی لکھی، اہل تشیع نے بھی یہی لکھی کہ کیا ہوا جیسے ہی جبرائیل نے اٹھا کر اس پترس کو جو صدیوں پرانا بغیر پرو کے تھا، ادھر حسین سے نہیں حسین کے جھولے سے مس کیا، گئے ہوئے پر واپس، گئے ہوئے پر اللہ راضی ہوا تو پر واپس آئے نا، اللہ راضی ہو گیا، اللہ نے پر دے دیے، یہ آپ پرواز کرنے لگا، پرواز کرتا ہوا جس مقام پہ اس کے پر گئے تھے نا، جس جملے پہ گئے تھے، جس جگہ پہ گئے تھے، جس جملے پہ گئے تھے، اس نے جملہ بولا تھا من مثلی، کون ہے مجھ جیسا؟ اللہ کو یہ تکبر پسند نہ آیا، اس کے پر کھینچ لیے۔ آج جب حسین کے جھولے سے پر مل گئے، اسی مقام پہ جا کے آسمانی مخلوق کو کہتا من مثلی، کون ہے مجھ جیسا؟ اور جبرائیل نے کہا عقل کی گولیاں کھا، پہلے بھی سزا ملی تھی، اب بھی وہی جملہ کہہ رہا ہے، کہتا ہے بھائی جبریل پہلے دعویٰ تھا دلیل نہیں تھی، اب دعویٰ بھی ہے دلیل بھی ہے، کون ہے وہ جیسا؟ میں حسین کا آزاد کیا ہوا نوکر ہوں۔ پیغام سمجھا جا رہا ہے، پیغام سمجھا جا رہا ہے۔ پترس کو بطول کے بیٹے نے پر دیے یا نہیں؟ معافی دی دلوائی یا نہیں؟ ہو گئی نا معافی؟ کہاں سے ہوئی؟ حسین بادشاہ کے جھولے سے۔ فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ، حکیم کا کوئی فعل حکمت سے خالی نہیں۔ میں کہتا ہوں اللہ کا رسول دعا کرتے پر نہ ملتے، مل جاتے، یہ سوچنا بھی گناہ ہے کہ رسول دعا کرے اور پر نہ ملے۔ ہمارا رسالت پہ یقین ہے لیکن اللہ کے رسول نے دعا نہیں کی۔ ہائے ہائے، مولا علی کہتے پر نہ ملتے، اور ملتے یا نہیں؟ مجبوری تھی۔ جو علی ڈوبے ہوئے سورج کو انگشت اشارہ کرے، سورج کو واپس آنا پڑتا ہے، وہ پرو کی دعا کر دے پر نہ ملے، وہ جو ہے یا نہیں؟ لیکن نہ، مولا علی علیہ السلام نے دعا کی، نہ رسول نے۔ جس رسول کی آغوش سے چاند دو ٹکڑے ہو کے محمد کے قدموں کی بوسہ لے، آئے ہائے، وہ محمد اشارہ کرے پر نہ آ جائے، لیکن نہیں۔ جو عالیہ حسین کی ماں صرف اتنا کہہ دو بیٹو سو جاؤ، کپڑے درزی کو دیے ہوئے ہیں، اللہ کو جبرائیل کو درزی بنا کے بھیجنا پڑتا ہے یا نہیں؟ تو جو ہے یا نہیں؟ اللہ سمجھو چاہون علیہ نے نا بالکل آسان کر رہا۔ عالیہ کہتی جس نے کہا تھا درزی کو ہیں، درزی بنا یا نہیں؟ آیا ان کے دروازے پہ یا نہیں؟ کپڑے آئے یا نہیں؟ تو جو اتنا کہہ دے، اسی جگہ پہ شہزادہ حسن بھی تھے یا نہیں؟ شہزادہ حسن موجود تھے نا، رسول بھی موجود، علی بھی موجود، فاطمہ بھی موجود، بادشاہ حسن بھی موجود، پانچواں تو دنیا میں ظہور پذیر ہوا نا۔ رسول کہتے تب بھی پر ملتے، علی کہتے تب بھی پر ملتے، فاطمہ کہتی تب بھی پر ملتے۔ اگر یہ تینوں ہستیاں نہ بھی کہتی، جو شہزادہ امن تھا، شہزادہ حسن تھا، بڑا شہزادہ موجود تھے، کیا یہ شہزادہ کہہ دیتا پر نہ ملتے؟ اور ملتے یا نہ مل جاتے نا؟ کیونکہ نہیں تو میں جو سمجھانا پڑ جائے گا، جس شہزادے کی زبان میں اتنا اثر ہے کہ بڑے مجمع میں ایک نے اعتراض کر دیا تھا، داڑھی والا تھا،
بوڑھا تھا، بزرگ تھا، مجمع میں اعلان کر دیا، کھڑے ہو کے حسن پہ اعتراض کیا۔ حسن دیکھ کر کہتے بغیرت، شرم نہیں آتی عورت ہو کے مردوں کے مجمع میں آ کیوں گئی؟ ایو عورت بنیا یا نہیں؟ داڑھی گئی یا نہیں؟ جڑا پٹکا سی دوپٹہ بنیا یا نہیں؟ آیا سی گئی یا نہیں؟ تو جو ہے یا نہیں؟ جیڑے کائنات مالک اتنے بیٹھے سا، کائنات کے جن کے اختیارات اتنے تھے، ان میں سے کسی نے نہیں کہا، نہ دعا کی نہ کچھ، پھر حسین سے بھی نہیں، ڈائریکٹ نہیں، وہی کے بغیر نہ بولنے والا کہتا ہے اس کو حسین کے جھولے سے مس کر، پنگھوڑے سے مس کر، جھولے سے مس کر، چونکہ ابھی محرم گزرا ہے نا، آپ جھولے سے بھی آشنا ہے، پنگھوڑے سے بھی آشنا ہے، کسی جگہ پہ جھولے کی شبیہ نکلی، کسی جگہ پہ پنگھوڑے کی شبیہ نکلی، چونکہ آپ کے ذہنوں میں ابھی تصویریں بھی شبیہیں موجود ہیں نا، اسی طرح رسول نے کہا حسین کے جھولے سے مس کر، مس ہوا تو پر ملے، مس ہوا تو پر ملے۔ یا رسول اللہ یہ کیا وجہ ہے؟ خود دعا نہیں کرتے، حسین سے مس نہیں ہونے دیتے، جھولے سے مس کیوں کرواتے ہو؟ کہا اگر میں ہوتا آج دن کے تک کا نبی تو پھر تو میں حسین سے مس کرواتا یا خود دعا کرتا، لیکن میں ہوں قیامت تک کا نبی، میں نے انتظام کرنا ہے قیامت تک کے لیے۔ اگر میں دعا کروں تو ٹھیک ہو جائے نا، تو جو 14ویں صدی میں مومن مسلمان ہوں گے وہ کہیں گے ہماری بھی دعا ہوتی قبول اگر رسول کرنے والا ہوتا۔ اگر میں حسین سے مس کروا کے ٹھیک کروا دوں تو 14ویں صدی والے شیعہ کہیں گے ہماری بھی دعائیں قبول ہوتی اگر حسین موجود ہوتے۔ میں نے نہ خود دعا کی نہ حسین سے مس کروایا، میں نے حسین کے جھولے سے مس کروایا، اس لیے کہ 14ویں صدی کے شیعہ کو یہ دلیل مل جائے حسین جھولے میں ہو تو جھولے سے مس ہو جاؤ تو شفا ملتی ہے، حسین قبر میں ہو تو زری سے مس ہو جاؤ شفا ملتی۔ حسین بادشاہ نے دنیا میں آتے ہوئے فطرس کو شفا دی، جاتے ہوئے ہر کو معافی دیا لائی۔ کربلا کے میدان میں ہر کو معاف کیا یا نہیں؟ اور سے بڑھ کے گناہگار ہے؟ سارا کربلا میں لانے والا کون تھا؟ اور تھا نا، آ گیا نا بطول کے بیٹے، بطول کے بیٹے نے صرف اٹھا کے سینے سے لگایا، ہوگی معافی یا نہیں؟ بطول کے بیٹے نے 10 محرم کے دن اور 3 شعبان کو دنیا میں آتے ہوئے یہ دونوں مریضوں کو معاف کر کے دس دیا تھا مجھ حسین کو پہچانو، ہم آئے تھے آسمان والوں کو معافی دلانے کے لیے، ہم جا رہے ہیں زمین والوں کو معافی۔ ان کے اندر قرآن کی آیت تحبون اللہ قول راضی کہے ان کنتم تحبون اللہ فتبعونی، اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو کیا کرو؟ میں نبی کی اتباع کرو۔ اتباع ہوتی ہے کردار میں، بھائی اہل سنت بھی تشریف فرما ہو، اہل تشیع بھی، کربلا والوں کا نوکر ہوں، سید ہوں، میں کسی سے جھگڑا نہیں، لڑائی نہیں، بالکل دلیل دیتا جو رسول کرتے رہے وہ تم بھی کرو ہم بھی کرتے، لڑائیاں نہ کرو، اختلاف، ایک دوسرے کو محبت کا درس دو۔ رسول نے ہمیں یہ بھی بتایا ہے کافروں میں کیسے رہنا، مسلمانوں میں کیسے رہنا، مومنوں میں کیسے رہنا، درس دیا یا نہیں؟ رہ کے بتایا یا نہیں؟ اب جو رسول کرے وہ کرنا ٹھیک ہے نا، ہر مذہب میں ہے، بابا لڑنے کی ضرورت نہیں ہے، کتابیں تیری بھی بڑی پڑی، کتابیں ہماری بھی بڑی پڑی،
جس کو رسول نے اپنی زندگی میں اپنے کندھوں پہ بٹھایا، پتہ کر وہ آل ہے یا اصحاب؟ ہائے پتہ کرنا چاہیے نا، نبی نے کس کو کندھوں پہ بٹھایا؟ بادشاہ حسین کو بٹھایا، بادشاہ حسن کو بٹھایا، ہاں ان کو بٹھایا تھا چونکہ باپ تھا نا، ہائے ہائے علی باپ تھا نا، حسن حسین کو بٹھا کے مدینہ کی گلیوں میں چکر کاٹے، علی کی باری آئی تو اللہ کے گھر میں آ گئے، اللہ کے گھر میں آ کے کہا علی میرے کندھوں پہ قدم رکھ تاکہ زمانے کو پتہ چل جائے جو نبوت کے نیچے ہوتے ہیں وہ اصحاب ہوتے ہیں، جو نبوت کے کندھوں پہ ہوتے ہیں وہ علی ہوتے ہیں۔ ہم نے صحابہ کو اتنا مانا جتنا رسول نے کہا، اتنا ماننا چاہیے جتنا بھائی تم نے لکھا ہے ہم بھی قبول کرتے، تم نے لکھا ہے ہجرت کی رات علی تو بستر پہ سو گئے، تم نے لکھا حضرت ابو بکر کے کندھوں پہ رسول بیٹھے تھے، یہی لکھا ہے، یہ فضیلت ہے یا نہیں؟ تمہارے نزدیک ہے حضرت ابو بکر کی فضیلت ہے؟ اب صحابی وہ فخر اس کا وہ جو سواری بنی، ہائے ہائے رسول کی کیا بنے؟ کون؟ صحابہ، بولو صحابہ رسول کی سواری بنے۔ اس بات پہ ہمارے بھائی بھی مانتے ہیں، اصحاب وہ ہے جو نبی پاک کی سواری بنے، آل وہ ہے جس کی سواری محمد بنے۔ جو ہے یا نہیں؟ اصحاب وہ جو رسول کی سواری بنے، آل وہ جس کی سواری نبی بنا، رسول بنے۔ تو جو ہے یا نہیں؟ آج ساڈے نال لڑائیاں کیوں؟ صحابہ دے جلوس تسی کڈو، اسی نال ہاں، صحابہ دے جلوس کڈو، اسی مخالفت کیتی تے گل ہوئی نا، اسی نال ہاں، کیونکہ رسول کی سواری ساں، ہم رسول کی سواری کو روکتے نہیں۔ ہائے ہائے توجہ ہے یا نہیں؟ اور رسول کی سواری کو ہم روکنے والے لے کے آؤ جلوس، ہمارے گھر ہیں، ہمارے گھروں سے گزارو، ہم نہیں روکتے۔ محبت کا درس ہے نا، تم لاؤ جس کا بھی چاہتے ہو، لیکن اتنا خیال کرنا ہے جس کا جلوس نکالنا ہے نا، ہم نکالتے ہیں نا جلوس حسین بادشاہ کا، مولا علی کا، بادشاہ حسن کا، بادشاہ حسین کا، 14 کا نکالتے ہیں نا، کبھی جشن کی شکل میں، کبھی ماتم کی شکل میں، لیکن اتنی بات ہمارے سے لینی ہے کہ ہم جس کا جلوس نکالتے ہیں نا، جس کا جشن مناتے ہیں، گلی میں لے کر آتے ہیں، چوک میں لے کر آتے ہیں، ہم چوک میں منبر لگا کر بتاتے ہیں حسین کون ہے، حسین کا باپ کون ہے، حسین کی ماں کون ہے، حسین کا نانا کون ہے، حسین کا رشتہ دار کون ہے۔ تم نے بھی جس کا جلوس لانا ہے، چوک میں بتانا پڑے گا اس کی ماں کون تھی۔ اینا پہلا سوچ لینا ہے جو ہے جی یا نہیں، کیونکہ اصول ہوندے نے نا، اصول ہوندے نے، اصولوں کے خلاف گل نہیں ہوندی نا۔ اے سیاسی جلوس بھی آندے نے، ادھروں پرویز لائی دا آ گیا، ادھروں فلانے دا آ گیا، وہ بہ کے جیتے ورکر ہوندے نے وہ اپنے اس کینڈیڈیٹ دا فخر نال لیندے نے، انہیں یہ کیتا، انہیں یہ کیتا،
انہیں یہ کیتا اسی حسین دا دسنے ہیں حسین یہ کیتا حسین یہ کیتا حسین دا بابا اتھے آیا آج اس بندے کے ہاتھ پہ بیعت کرنے کے لیے تیار ہوں جو اپنا پیر لائے اور اس کے باپ کا نام بتائے باپ کا اپنے کا نام کائنات میں لاؤ تم جلوس ہم ساتھ ہمارا کوئی اختلاف نہیں تم نے ہم سے کچھ لیا ہم شہادت مناتے تھے تم نے کہا پہلے بدعت ہے کوئی 4 سال ہو گئے آپ کی میٹنگیں شروع ہو گئی کہ پہلی محرم کو کسی کی شہادت منانی چاہیے بھائی ہم تو نہیں روکتے آؤ شہادت مناؤ کچھ نہ کوئی تو پیچھے ہٹے دی نا ہم حسین کی سبیل لگاتے لکھتے ہیں سبیل حسین ابن علی سبیل علی اصغر لکھتے ہیں یا نہیں تو تم ہی لیا صاحب لکھ ہوتے سبیل فلاں لکھ کے وہاں اور ساڑھی لڑائی کوئی نہیں سادہ جھگڑا کوئی نہیں تو جلوس لیا اسی نالا ساڑھی تے تائید آ جائے دینا تو حسین نے جلوس سے پابندی لائی تو نبی دی سواری لیا اصحاب تیرے نبی دی سواری تو سواری بنا لے کے آ چوک وچ ہم اس کا احترام کریں گے لیکن مقابلے میں ہم تجھ سے اتنا ضرور منوائیں گے جب رسول کی سواری کے لیے رکاوٹ نہیں تو رسول جس کی سواری بنے رسول بنا ہے آل کی سواری اور گھر میں بیٹھ کے نہیں بنا اگر اندر رہندا نا رسول تو پھر ہونا سی گھر دی گل ہے محبت دی گل ہے نانا سی نمازے بہ گئے تو گل کوئی زیادہ ہو گئی خدا کی قسم نہیں میں نے تاریخ کے جملے پڑھے ہیں جنت کے کپڑے پہن کے حسنین نے نانا کے پاس آئے نانا آج عرب میں ہر بندے کو سواری ملی ہے ہماری بھی سواری چاہیے اللہ کے رسول نے تحت الثری سے لے کر عرش اولا تک نگاہ دلائی حسین کی سواری حسین کے معیار کے مطابق اور نظر ہی نہیں آئی کہا شہزادے تو ادھر آ جا تو ادھر آ جا تمہاری سواری کے لائق صرف میں ہوں رسول سواری بنے یا نہیں گھر بیچ رہے خان گھر بیچ رہے اگر تے رسول حسنین نو با کے اپنی 4 دیواری دے اندر رہندے آج ہم بھی حسین کا ذوالجناح 4 دیواری کے اندر رکھتے آئے ہائے تو میں رسول دا سنتی تو آنے میں اہل سنتا تے رسول دی سنت تے عمل کر رسول دی سنت پوری دنیا تے لاگو کر جو رسول کیتا ہی کر جو رسول کیتا ہی اتباع کر رسول بنے ہی سواری حسنین دی تے گھر دی 4 دیواری میں نہیں لیا مدینے دی گلیاں میں کدی یہ صحابی دے دروازے تھے کدی یہ صحابی دے دروازے تھے ابو ملبینی حضرت ابو بکر جدو رسول نو ویکھیا اتے حسین ویکھیا تے حضرت ابو بکر نے سامنے کھلو کیا کیا یا حسین کتنا خوش نصیب ہے تیری سواری کتنی اچھی ہے وہی کے بغیر میں بولنے والے نے دیکھ کر کہا میرا صحابی اگر یہ کہہ رہا نا سواری کتنی اچھی ہے آنکھیں کھول کے دیکھ سوار کتنا اچھا ہے کہ جے رسول دی سنت بازار وچ آمنا رسول دی سنت گلی وچ آمنا آج حسین دی سواری نو بندے دا پتر بن تے رسول دی اتباع کر پھر سواری حسین آوے نا تے حضرت ابو بکر دی طرح انہوں سلام کیتا کر
آئے ہائے آئے ہائے اگر حضرت ابو بکر نو مننا ہے نا اگر حضرت ابو بکر نو مننا ہے آخنا کہ حضرت ابو بکر بھی بڑے اچھے سان ہونا دی عمل بھی سنت ہے رسول سواری بن گئے صحابی نے کھلو کے سواری نو سلام کیتا آئے ہائے آئے ہائے صحابی نے کھلو کے کیتا رسول نو سلام کیتا تیرے سامنے سنت آگئی رسول دی بھی تو سنت آگئی صحابہ دی بھی اور رسول دی سنت تے عمل کر سواری لیا تے اصحاب دی سنت تے عمل کر سواری آ جائے تو سلام کر بس دنیا نہیں سمجھی آل محمد کا مقام کیا ہے اگر سمجھ جاتی کبھی بھی آل نبی بازاروں میں نہ پھرائی جاتی بڑے غیور بیٹھے ہو بڑے درد مند بیٹھے ہو باقی گفتگو انشاءاللہ العزیز 22 کو بھی مجھے پڑھنا ہے اجازت ملان کے ہاں 21 کو 21 کو مجھے وہاں پڑھنا اسی کو تسلسل کو آگے چلاؤں گا دل دکھ سے مجھے معاف کرنا غیور بیٹھے ہو نا ماتمی بیٹھے ہو زادار بیٹھے ہو آج 15 محرم ہے تم 10 محرم تک عشرہ کروا کے مجالس کروا کے زلجنہ برآمد کروا کے شام غریبہ کی مجلس سے پڑھا کے تمہاری ماں بہن کہاں گئی اپنے اپنے گھر چلی گئی جو چادر لے کے گئی تھی وہ چادر سر پہ لے کے آئی جو بیٹا لے کے گئی تھی وہ بیٹا لے کے آئی روتے اس لیے ہے 10 محرم ڈرتی ہوئی دیگر سو گیا کربلا کا نواب حاگی زینب پشام چند منٹ مجھے درد پڑھنے ہیں بھائی کے حوالے ممبر کرو مجھے آگے جا کے ڈیوٹی دینا ہے ڈرتا ہوں مومنوں کے دل نازک ہیں برداشت نہیں کر سکتے جتنا بھی رو لو نا آل محمد کے غم تھوڑی بوجھ زیادہ ہیں آپ کا گریہ کم ہے اس غم میں سجاد پوری زندگی روتے رہے پوری زندگی ابو حمزہ سمالی امام کا طالب علم بھی ہے درس کا امام سے اس نے درس پڑھے بھی ہے چوتھے آقا سے شاگرد بھی ہے اس کے نام کی دعائیں بھی ہیں دعائیں بھی معصوم نے اس کو تعلیم دی تھی ابو حمزہ سمالی ہے چوتھے کا دور ہے دیکھتا ہے مولا ہر وقت روتے کربلا کے بعد نا مولا سجاد کی زندگی کا طویلہ اور ہو گیا تھا میں نے یہ پانی پی لیا نا خدا کی قسم میں نے تاریخ کے جملے پڑھے پانی سامنے آتا سجاد رو رو کے کھانا آتا روتے صرف یہاں تک نہیں میں نے تاریخ کے جملے پڑھے ہیں ایک دن مولا سجاد ایک قصاب کے پاس گئے تھے قصاب سے پوچھا ذبح کرنے کا طریقہ آتا ہے کہتا مولا آتا ہے کہا اس کی کوئی سبب کوئی چیز بتا شرط بتا کہتا ہے باقی شرطیں بھی پڑی ہیں ایک شرط مہم یہ ہے جانور کو جانور کے سامنے ذبح نہ کرو اور ذبح کرنے سے پہلے اسے پانی دکھا لو کہیں وہ پیاسا نہ ہو میں نے پڑھ لیا آپ نے سن لیا خدا کی قسم تاریخ کے جملے یہ جیسے مولا سجاد نے یہ قصاب کی زبان سے سنا نا کہ جانور کو جانور کے سامنے ذبح نہ کرو اسی وقت کربلا کا رخ کر کے تیرا چوتھا بلند آواز سے رویا ہے رو کے کہتا ہے ہائے میرا بابا تیری اپنی قسمت
یہاں لوگ جانور کے سامنے جانور ذبح نہیں کرتے. کربلا میں تیرے سامنے کبھی اکبر ذبح کیا گیا, کبھی اصغر ذبح کیا گیا, کبھی قاسم ذبح کیا گیا. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. 2 منٹ مصاحب اور یا 3 منٹ. حوصلہ بڑے آرام سے. جب اس نے کہا نا پانی پلا کے تیرے سجاد بڑے روئے, کہتے کربلا میں 3 دن کے پیاسے مارے گئے. ابو حمزہ شمالی نے مولا کی جب یہ کیفیت دیکھی نا, بیٹھتے ہیں تب روتے, اٹھتے ہیں تب روتے, پانی پہ نظر پڑتی تب روتے, کھانے پہ نظر پڑتی تب روتے, کسی مستور کے سر پہ چادر دیکھتے ہیں سجاد تب روتے ہیں. سجاد کے 24 گھنٹے میں کوئی حالت ہی ایسی نہیں جو رونے سے خالی ہو. جملہ کہہ رہا ہوں مصاحب کا. ابو حمزہ شمالی مولا کا صحابی, ریاض القدس میں یہ روایت اسی طرح میں نے اپنی آنکھوں سے پڑھی. جب مولا کی اس کیفیت کو دیکھا نا, ابو حمزہ شمالی قدموں پہ گر گیا, رو کے کہتا مولا مرنے والوں کے ساتھ مر نہیں جایا جاتا, آخر کب تک روتے رہو گے. تیرے مولا دیکھ کر کہتے ہیں تو مجھ سے رونے کی بات کرتا ہے, مجھے اتنا بتا کوئی غیرت مند بیٹا ہو اس کی آنکھوں کے سامنے اس کی پھپھیوں کی چادریں چھین لی جائے, اس کی ماں کے ہاتھ پیچھے باندھ دیے جائے, اس غیرت مند بیٹے کو کیا کرنا چاہیے. ابو حمزہ شمالی کہتا ہے مولا غیرت مند بیٹے کو مر جانا چاہیے. اس وقت سجاد کہتے ہیں پھر مجھ سے یہ نہ پوچھا کر کب تک روتے رہو گے, مجھ سے یہ پوچھا کر سجاد کربلا سے لے کر شام تک مرا کیوں نہیں. کتنی بار تیرے سامنے تیری ماں کی چادریں بغیرت چھینتے رہے, ہاتھ پسے گردن باندھتے رہے. وَسِيَعْلَمُ الَّذِينَ يَعْلَمُونَ الْقَوْلَ